السلام علیکم، پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں علی بن یونس۔ آج ہم عوامی طرز عمل کے اوپر بات کریں گے، یا یوں کہیں کہ کچھ اپنی خامیوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ہم لوگ حکومت پہ تو بہت تنقید کرتے ہیں کہ فلاں حکومت نے یہ کر دیا یا فلاں حکومت کی یہ پالیسیز تھیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے، لیکن عوامی سطح پر عوام کیا کرتی ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، اس پر ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے صفائی ستھرائی کی بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارا مزاج بالکل نہیں ہے کہ ہم صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، حالانکہ یہ بنیادی اہمیت کی چیز ہے، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہمیں اسی طرح صاف رکھنا چاہیے جس طرح ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی صاف رکھتے ہیں۔ تعلیم کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تعلیم ظاہر بات ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ تعلیم کو فراہم کرے، لیکن آپ کے گھر میں تعلیم کا کیا ماحول ہے اس پہ بھی ذرا سا غور کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد پھر وہ کسی معاشرے کے لیے کچھ اچھا کریں۔ ہم تعلیم بھی اگر دلواتے ہیں اپنے بچوں کو تو یہی سوچ کے دلواتے ہیں کہ تاکہ یہ کچھ اچھا کمائے۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی پروفیشن کو بھی یہی سوچ کے دیکھتے ہیں کہ پیسے کس پروفیشن میں پیسے زیادہ آپ کو کما سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو اپنے رجحانات بھی دیکھنے چاہیے اور ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، اپنے شوق کو بھی دیکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنا پروفیشن چننا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا گھر کے اندر جو آپ کا ہے مطالعہ کرنے کی جو آپ کی عادت ہے وہ ہونی چاہیے۔ تعلیم کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی جاری رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ صحت کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں ہوتا، ہم اپنی صحت کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ اچھا کھانا چاہیے، متوازن نیند ہونی چاہیے، پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اس حوالے سے بہت لاپرواہ ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگ لوگ جو ہیں وہ بھی بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اگر کبھی بیمار پڑ جائیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے، حالانکہ بہت سخت بیمار ہوتے ہیں تو لیکن وہ بہت اس معاملے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، خود ہی رکھنا چاہیے، کوئی آپ کو پابند نہیں کر سکتا ہے اس معاملے میں۔ آگے چل کے ایک بات میں یہ کہوں کہ ایک تھوڑے دن پہلے میں محلہ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے ہی محلے کی کمیٹی کی میٹنگ میں، اور معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے ایک دوسرے کی تکلیفوں کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود تو سیکیور ہو جائیں، خود تو صحیح ہوں، لیکن دوسرے کو تکلیف ہو ہماری ذات سے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت لوگ اے سی کا استعمال کرتے ہیں، وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور استعمال کریں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو فلیٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں لوگ اے سی استعمال کرتے ہیں اور اپنا جو ڈرینیج کا پائپ ہے وہ باہر کی طرف ڈال دیتے ہیں، اور اس سے پھر جو لوگ نیچے جو آ جا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر پانی گرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، نیچے بھی پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ بہت آسان کام ہے کہ اگر آپ وہی پائپ تھوڑا سا لمبا کر کے اپنے ہی گھر میں واپس لے لیں اور اس کو نیچے ایک بالٹی رکھ دیں، اور جب وہ بالٹی ختم ہو جائے، بھر جائے، تو آپ اس پانی کو ضائع کر دیں، دوسرے بھی تکلیف سے بچیں گے۔ آپ کو تھوڑی سی زحمت ہو جائے گی لیکن آپ کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح نہیں آپ کسی کو تکلیف دے سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ڈبل پارکنگ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ لوگ اپنی گاڑیاں، ایک گاڑی صحیح کھڑی ہوئی ہے اس کے آگے ڈبل پارکنگ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں ایک فائنینشیل اینالسٹ سے گزشتہ دنوں میری ملاقات ہوئی، تو روزنامہ بیوپار کی وجہ سے میری ملاقات ایسے لوگوں سے رہتی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا، اتفاق سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو ہمارا ملک معاشی بحران کا شکار ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے صرف حکومت ہی نہیں کچھ کر سکتی بلکہ عام آدمی کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیسے کردار ادا کر سکتا ہے؟ وہ یوں کر سکتا ہے کہ ہم جو اتنی ہمارا لگژری، اکثر لوگ بہت لگژری لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، بہت مہنگے مہنگے موبائل فونز رکھتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ایک اسمارٹ فون تو آج کل کی ضرورت بن گئی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کے اسمارٹ فونز بھی آج کل
مارکیٹ میں موجود ہیں، لوگ خریدتے ہیں اس کو، تو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اسی طرح گاڑیوں کا ہے، بہت لگژریز گاڑیاں ہوتی ہیں آپ کی، اور کھانے پینے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ گھر کا کھانا ہمیں پسند نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ باہر کا ہی کھانا منگوائیں، یا تو باہر ریسٹورینٹ چلے جاتے ہیں یا باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھار تو اچھی بات ہے، جانا چاہیے، مہینے میں ایک بار فیملی کے ساتھ جانا اچھی بات ہے، لیکن روزانہ کی بیسس پہ آپ باہر ہی کا کھانا کھائیں، یہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اکنامکلی بھی اچھا نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنی زیادہ شاہ خرچیاں کریں۔ ہمارا آج کا پروگرام یہی تھا، بیسیکلی ہم نے بات یہ کی ہے کہ جو بھی حالات چل رہے ہیں ملک میں، سیاسی معاشی، اس میں ہمیں اپنا بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اوپر سے آئے اور کوئی وہ تبدیلی لے کے آ جائے، لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے، تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کی اپنی خامیوں پر نظر ڈالنی چاہیے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔